السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول پڑھیں گے شرارت، تحریر بائی نبیلہ عزیز، مکمل ناول۔ دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں ہے امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پر اشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی، وہیں دلہن کی بھی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہری، شفاف گلابی ہتھیلیاں ویران اور بے رونق۔ اس صورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا، لیکن اس کے چپ کروانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ حقیقت ساری دنیا جان گئی تھی، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ نائم ماں، تم ایسا کرو، دلہن کو اس کے بیڈ روم میں چھوڑ آؤ، تھک گئی ہوگی۔ عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے بھابھی، آپ کو اوپر بیڈ روم میں چھوڑ آؤں۔ نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا، اور وہ بھی اس ماحول سے جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے۔ سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایا زاد بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں ہی جاتی ہیں، لیکن اگر دلہن خاص ہو اور جی دار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے۔ وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دلہن نے ایک دم اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے آنکھیں پھیر گیا۔ جائیے، وہ کہہ کر سائیڈ ہو گیا۔ نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی۔ دلہن کا دماغ خوشبو سے جنجلا سا گیا۔ وہ ٹھٹک گئی، اندر کسی کے ارمان سجے تھے اور ان ارمانوں پر وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا روندنے جا رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ وہ دہلیز پر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی ہے؟ نائمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی، اور اسے پھولوں سے سجا بیڈ انگاروں کا محسوس ہوا تھا، دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا ہو۔ رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی جب اسے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت پھولوں کی چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے گئے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اوندھی پڑی ہوئی تھیں۔ دلہن کا اپنا دوپٹہ آدھا صوفے پر اور آدھا نیچے لٹک رہا تھا۔ سینڈل کہیں تھی، پرس کہیں۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا آگے آ رہا تھا کہ نیچے کو کوئی چیز چرمر کے رہ گئی۔ اس نے قدم نیچے اٹھایا اور دیکھا، وہ دلہن کا سونے کا گلو بند تھا جو اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اس نے جھک کر گلا بند اٹھایا، اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے وہ گلو بند صوفے کے سامنے کرسٹل ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ خود بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی، چہرے پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مہروز کا پسندیدہ سلور کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹہ صوفے پر جھول رہا تھا۔ وہ قدم بچا بچا کر بیڈ کے قریب آیا۔ ربیہ، اس کی باری آواز بآسانی اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ربیہ، اس نے دوبارہ آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جیسے ہی تھوڑا قریب ہوا، اس کی نظر دلہن کی کمر پر پڑی۔ پچھلا گلا خاصا گہرا تھا، دودیا رنگت سلور رنگ کو ماند کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں چرائیں۔ ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو ہلایا۔ اس کے لمس سے یکدم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر مہروز بخت، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ یک چلا اٹھی۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائیاں اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ سزا بھگت رہی ہوں، اپنے کیے کی سزا، وہ چبا کر کہنے لگی۔ مہروز اسے سر تپا دیکھ کر رہ گیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، میٹھا میٹھا سا میک اپ،
کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہارے لیے سزا ہے مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو، تم اس نے غمگیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ کہا ہے نا مجھے مت ہاتھ لگانا، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مہروز کے ہاتھ اس کی کمر کو چھو رہے تھے، اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوں۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں کہ آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے زور سے کھینچ لیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربیہ کے ناخنوں نے اس کی گردن پہ خراش ڈالی وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے باری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے داڑا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو، تو حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحانسی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کاندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر۔ فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے، ہو نہ ہو تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں کہ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز ربیہ مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں، میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیے، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا، اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسو اور سسکیوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی اسے پرواہ نہیں تھی، بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی بے سد سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز، بیٹا دروازہ کھولو، باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، انہیں پریشانی ہوئی؟ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا، اس نے پریشانی کم کرنی چاہی۔ وہ ربیہ کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی کہ صفائی کر دے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ نہیں؟ ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا، اور دلہن اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں۔ وہ اکیلی ناشتہ کرے گی؟ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے، عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ، تھکن کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے؟ وہاں اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا۔
لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ پلازما کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں وہ واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی جھلک دکھائی۔ کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کاندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو، کوئی زبان ہی نہیں، مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی، اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر مت ڈالو، تمہارے اس وویلا سے کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی کر بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے۔ تمہاری وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ چیختی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں، جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی، مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنے مام کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ مام کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ، میں ربیہ بات کر رہی ہوں، مام سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ تم ان سے کہا، میں صرف ایک بار ان سے کچھ کہنا چاہا، مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا، اور فون اس کی موم نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں اب بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے، کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو پھر کال کی ہے؟ جی کس کو؟ اپنی مام ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، کیوں انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی مان پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ سب بس وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلا تمہارا خیال آئے گا، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے، مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہو نہ ہو، اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ وہ بدگمان تھی، لیکن بیٹا بات اصول کی اور سچائی کی تھی۔ تمہاری مام الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ چھوٹے جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میرے ہنسی مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا۔ بس بیٹا سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشن؟ آج شام تمہاری شادی کا ریسیپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ تیار ہو رہی ہوں۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلے ہوئی، ایک اب کر رہی ہو، کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ کیا تم پھر چاہتی ہو لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی، پھر قدم لیے تو کمرے کی طرف جہاں بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے۔
ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودیا رنگت اور چمک گئی تھی، اور اوپر سے اس کے تیکھے نین نقش اس کی خوبصورتی کو دوآتشا کر رہے تھے۔ موم اور کتنی دیر؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے۔ مہروز بے دہانی میں اندر داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکایا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظر اس پر ٹکی رہی۔ یہی تو جھلک تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ آج اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کے، بھابھی اس طرح تعلق توڑنا ہے، حیرت کی بات ہے۔ حسان نے ربیہ کے اکیلا پن نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو بھی سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم ٹھاٹھ سے انجوائے کر رہے ہو۔ اوئے یار بس اپنے اونچے آدش اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی، تو پہلے ہی اپنا کوئی ہمنوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے۔ ماضی۔ ربیہ اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ہاں، الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تھے، تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو ربیہ، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ وہ نیچے آئی۔ سکینہ بیگم جزبز ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ربیہ نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینز پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں موم، الیاس بھائی کو پسند نہیں ایسے لباس۔ وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے، کئی بار دیکھ چکے، اور موم میں اپنے گھر میں ہوں۔ اب بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئیں۔ خدیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہیں، تمہیں سلام دیا ہے، الیاس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے بھی ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور ربیہ کو بہت یاد کرتی ہیں، تو فون پر بات کر لیا کریں وہ ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے۔ اتنا ضروری بھی اسلام آباد آتی ہوں تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ ربیہ بیٹی کہاں گئی؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا۔ السلام علیکم مامو جان، ربیہ نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی لاہور لائیں نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی؟ یعنی قید ہے؟ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھے، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بانجی تھی۔ ربیہ، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موم، میں باہر جاتی ہی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی، اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ حیرت پریشان لگ رہی ہو، خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے احتشام نے شادی کر لی ہے وہاں۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچتی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے، امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بیچ دی۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس موم، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیں یہ سن رہا ہوں موم، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔
کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے، اور میں کوئی تیز تراز بہو افورڈ نہیں کر سکتی، عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی، اور عارفی کی نظر اس پر ٹھہری۔ دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرے پر نور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا فاطمہ کا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا، اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا، اور خدیجہ نے لیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ ایسا ممکن نہیں، صوفی لیاس صاحب کو پسند نہیں، یہ سب وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھے تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اس نے حفیظ سے کہا۔ لیکن مام، تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے میرے ساتھ، کیسی لگے گی، اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ ربیہ نے فاطمہ کو فون کھٹکایا اور وہ اس کی باتوں پر ہنس دی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا، کیا مطلب؟ بنا دیکھے ہی جانتی تو ہو ابا کو نہیں دکھانا پسند نہیں ہے۔ اوف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی پسند نہیں۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ، شادی سے پہلے پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے، شادی کب ہے۔ جب وہ آئیں گے۔ ہاں، انہوں نے ابھی آنا ہے۔ ربیہ پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا، اور ربیہ ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ؟ وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر مولویانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی شادی کر رہا ہے، حیرت ہے۔ کیوں؟ کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی کی؟ ہوئی ہے نا تمہاری امی ابو کی۔ اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے گھر میں یا میں۔ تم سکون سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں، میری نیچر میں نہیں سکون، اور ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو، وہ مت پہنو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤ گی اتنے دن پہلے کی تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے بیڈ روم کی ہو کر رہ گئی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اور اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج پھر فون کے قریب چلی آئی، لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکراتے ہوئے گزارا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھیں۔ شام 5 بجے مہروز گھر آیا تو وہ لان میں نظر آئی۔ وہاں گاڑی سے اتر کر اس طرف گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہی خاموش رہی۔ جواب میں سلامتی بھیج دو۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے بندہ۔ تم پر سلامتی بھیجوں؟ وہ زہر ہند لہجے میں بولی۔ تمہارا شوہر ہوں، تم نہیں سلامتی بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور جس نے سوچا تھا میں اس کا شوہر نہیں بنا، اس نے شرارت سے کہا، اور وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ اپنا موبائل دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیوں؟ خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں فاطمہ سے، معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج لیاس صاحب کو کال کی تھی، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے سیل اسے دے دیا۔ وہ فون لے کر کمرے میں آ گئی اور صوفی لیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ تھی۔ وعلیکم السلام ممانی جان، میں ربیہ فاطمہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے یکدم فون کاٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی نظر ہاتھ میں پڑے فون پر پڑی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری قسمت بدقسمتی میں بدل گیا، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا۔ جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں پڑا زمین پر ملا۔ ماضی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مہروز بھی پاکستان آ گیا تھا، فاطمہ کے گھر بھی
چہل پہل تھی، یہاں کیا ہو رہا تھا؟ فاطمہ کے کمرے سے میوزک کی آواز آئی۔ صوفی صاحب سیڑھی چڑھتے اوپر آئے اور دڑام سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ڈانس کی پریکٹس چل رہی تھی، جن میں ان کی تینوں چھوٹی بیٹیاں اور ربیہ شامل تھیں۔ وہ ابا جان! فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ بے شرم بہیا! ذرا شرم نہیں آئی؟ بے ہودہ حرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جیڑ دیے۔ وہ ماموں کل مہندی کا فنکشن۔ ربیہ نے کچھ بولنا چاہا۔ خبردار لڑکی، تم تو چپ ہی رہو۔ انہوں نے ربیہ کو چپ کروا دیا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں۔ جہاں سے لائی ہو وہیں پھینک کر آؤ، تمہارے گھر میں جگہ نہیں ایسی چیزوں کی۔ وہ حکم دے کر نکل گئے اور وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئیں۔ سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ربیہ کو افسوس ہوا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں، ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے۔ فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹنی ہے۔ رقیہ نے دل کی بڑاس نکالی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ ربیہ نے کہا رہنے دو، وہ پھر آ جائیں گے۔ رقیہ نے کہا بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا سونے کے لیے۔ ربیہ نے کہا مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ جاؤ گی، کیوں نہ ہم ہی تمہیں چھوڑ دیں۔ گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ، کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ ربیہ نے چھیڑا۔ ربیہ! فاطمہ ہنس دی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں رقیہ کے بیڈ روم میں، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف گئی۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور پانی پیا۔ وہ واپس اور جانے کی سیڑھی چڑھنے ہی والی تھی، پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ ہیلو، مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ الیاس سے۔ ربیہ بری طرح چونکی۔ آپ ہیں کون؟ کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ بس بات کروا دیں۔ ربیہ کے دماغ میں شرارت سوجی۔ تو کہیے میں فاطمہ ہی ہوں، میں سید مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ اس نے نام بتا کر اسے اچھلنے پر مجبور کیا۔ آپ نے اس وقت کیوں فون کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا۔ آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے، لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہیں تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا۔ جو کل باتیں کرنی ہیں آج ان کے لیے تمہید باندھنا چاہتا ہوں۔ کیسی تمہید؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ آپ کے اندر زندہ ہے۔ آپ کا سنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دیں، پھر دیکھیے گا، کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں۔ خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیے، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ فون رکھتے ٹھہر گئی۔ جی کہیے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھٹک کر گئی۔ رات اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی ربیہ تھی جس کا شرارتی ذہن اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کریں۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب ابا نہ آ جائیں، میرے سیل پر کال کریں۔ آپ ان کو فون پر بات کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے پھسلی، پھر خود ہی سنبھل گئی۔ نمبر بتائیے۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے نمبر دے دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھی چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جاؤں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئی ہیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں۔ میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے، وہ ادا سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا،
میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہشیں چھوڑ دیں اور سو جائیں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشن سے ٹائم لے لیا تم نے لوگوں نے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے وال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی میں سے ہے، رائل بیوٹی پارلر اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لے آتی ہوں تو آ جائے گی نا؟ مگر ابا؟ وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ ربیہ رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز، ربیہ پلیز، اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ رسید تھما دی اور نجل جیولرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ ہاں، تم اگر سوچ رہی ہو کہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کے پشت کو گور رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو اور انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہارے موم ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو، میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچتے۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی، اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مہروز اس کے بکھرے حلیے سے نظر چرا گیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اس کے ہوشربا حسن سے نظریں چرا رہا تھا۔ شادی کے روز اب تک اس نے دوبارہ سے چھوا بھی نہیں تھا، آج پھر اس کی لاپرواہی سے بے ایمان کر رہی تھی۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ربیہ اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنا حلیہ دیکھ سٹپٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ، وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی پر آمادہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھڑا کر رہ گئی اور وہ گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اس کی بات کا مفہوم گھوم پھر کر وہیں پر آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ آج پھر اسے قابو کر چکا تھا اور وہ سارے جتن کر کے بھی نکلنے میں ناکام رہی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سوجا ہوا تھا، آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر گھسنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی نظر پڑی تو تپ جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی کیا مصروفیات ہیں؟ فیروز بخت مہروز کے ڈیڈ نے پوچھا۔ وہ چائے میں چمچ ہلاتی رہی۔ میرا دل خوش کرنا۔ وہ سرگوشی کر گیا۔ اس نے قہر باز نظروں سے دیکھا۔ اس کا نام رابعہ نہیں ربیہ ہے۔ ربیہ کا مطلب بہار، عارفہ بیگم نے کہا۔ ماشاءاللہ، میں اتنے دن سے رابعہ سمجھ رہا تھا، میں نے سمجھا سب پیار سے ربیہ کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا نام ہی ربیہ ہے۔ ربیہ احمد عارفی نے پورا نام بتایا۔ ربیہ احمد نہیں، ربیہ مہروز کہو۔ وہ ہنس کر بولے۔ میرے نام کے ساتھ ربیہ احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ مہروز نے ٹٹک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں بھی ہنستے چپ ہو گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟
وہ غصے سے بولی ربیہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس کا رویہ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مہروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ سب کو اپنا جیسا سمجھتی ہے۔ نان سیریس مہروز کو کافی غصہ تھا۔ وہ مہروز کو نفرت سے گھیرتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی اور وہ دونوں مہروز کو سمجھانے لگے۔ وہ جن حالات سے گزری ہے اپسیٹ ہونا جائز ہے۔ آپ اس کی سائیڈ لے رہے ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے۔ اگر وہ اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی سے یاد کروا کر تم اسے ٹارچر کر رہے ہو، اسی طرح تو وہ نفسیاتی ہو جائے گی۔ اس سے سختی برت کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو، انہوں نے صاف طور پر سمجھایا۔ وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ جاؤ، وہ پریشان ہوگی، انہوں نے کہا۔ سوری، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چونچلے پھر کبھی ہو جائیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی۔ اس نے ڈبہ اٹھا لیا، وہ موبائل سیٹ تھا، نیو ڈبہ پیک، اس پر لکھا تھا مسز ربیہ مہروز۔ اس نے ملازمہ کو پکارا، جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے، آپ نہا رہی تھیں اس لیے میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی۔ وہ تو پہلے بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب وہ چپ تھا، کمرے میں مکمل خاموشی رہتی، لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے باہر گئی، فون ڈائریکٹری سے اس کے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مصروف سی غمگین آواز سنائی دی۔ یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ ہیلو، خاموشی پا کر اس نے دوبارہ کہا، ہیلو، میں ربیہ احمد بول رہی ہوں۔ اس نے ہمت سے کہا، اوہ اچھا، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہیں۔ اس نے چوٹ کی۔ فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر ربیہ تو بات کرنا پسند کرتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، ورنہ کبھی بات نہیں کرتی، مگر مجھے پتہ تھا تم کتنی اعلیٰ ہو، تبھی تو بات کی تھی میری جان۔ اس نے مزے سے کہا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے فون کریڈل پر رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی کہ فون پھر بجنے لگا۔ اس پہلے تو اگنور کیا، پھر اٹھا لیا۔ ہیلو، مہروز بہت بات کر رہا ہوں۔ پتہ ہے دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے، میری کم ظرفی کو تم نے نہیں جانو گی تو اور کون جانے گا؟ میری کم ظرفی کے سب ہتھیاروں سے واقف ہو تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں نے تو نہیں مانگا، لیکن مجھے تو پتہ ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور فون بھی آج کل کی ضروریات میں شامل ہے۔ میری ضرورتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، کس چیز کی ضرورت کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، اپنی ضروریات کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا پوری کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ تو لکھو۔ ربیہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، وہ اسے زج کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی بلیک سیلون ہو کیا؟ بلیک کے بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں۔ سوری اور ڈیلر آگے کچھ میں لسٹ کا کام گھر آ کر کرتا ہوں، بس اتنی جلدی بس نہیں ابھی۔ تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں خوشیاں۔ اور ہاں، ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکارے مارتی، معلوم ہوتا ہے ابھی شو روم سے آئی ہے۔ وہ یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی سند نہیں پا سکتے مہروز بخت، اس نے ناگوارے سے کہا اور پردے برابر کر دیے۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لیٹ تک سوتا رہا اور وہ ابھی سو ہی رہا تھا کہ ربیہ نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ عارفہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ مارکیٹ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی فراٹے برتی گیٹ سے نکلی۔ عارفہ بیگم کو اس تیوروں سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ فوراً اس کے بیڈ روم کی طرف گئی۔ مہروز، اٹھو، کیا ہوا؟ موم اٹھی، ٹھٹک کر اٹھا بیٹھا۔ ربیہ گاڑی لے کر نکلی ہے باہر، مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔
اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ ربیہ کال اٹھاؤ، اس نے میسیج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے آنا پڑے گا تمہارے پیچھے۔ اس نے پھر میسیج کیا کہاں جا سکتی ہے وہ خدیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگی۔ ماضی: ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا مارکیٹ شاپنگ کرنے۔ مہروز نے کہا کیا شاپنگ رہ گئی جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بابی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اچھا میں بھی کہوں ایسی کون سی شاپنگ رہ گئی؟ حسان نے کہا یہی تو خاص شاپنگ ہے۔ مہروز نے شرارت سے کہا چل تو جا کر گفٹ خرید میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں، کرتا دیا تھا امی نے، حسان کہہ کر گاڑی سے نکل گیا اور مہروز دوسری طرف چلا گیا۔ اس کا روح اور نجل جیولرز کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا اسٹون ہے؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ شاپ کیپر نے پوچھا۔ کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ ایک منٹ بتاتا ہوں۔ اس نے سیل نکال کر فاطمہ کو کال والا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل کیا شاپ سے ہلکی مدم آواز آنے لگی۔ اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کا سیل بج رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ اس نے پھر ڈائل کیا۔ اس بار اس نے کال اٹھا لی۔ جی مہروز صاحب کہیے کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیے فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا ہوں تھا تو پوچھنا چاہتا تھا کون سا رنگ اچھا لگے گا؟ ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصراً کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ ذرا زور دے کر بولی اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں، اس نے ہنس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی لیکن اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سے لگ جاتا، کبھی کہیں سے چادر ڈلک جاتی۔ چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی۔ مہروز نے شک مٹانے کے لیے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا اور اسی کا فون بجا۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اس سے پہلے کچھ کہتا۔ لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ اس کی چادر ایک بار پھر ڈلک گئی۔ اس نے جلدی سے تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہیں؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی اس لیے مجھے منع کر دیا۔ وہ اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا۔ جی کہیے، ربیہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسے ہی، اس نے کہا۔ اگر شک ہے کال مت چاہیے گا، سارے بید کھل جائیں گے۔ بس کل کا انتظار کرے، ربیہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اسے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ قیامت ڈھونڈی ہے۔ وہ دل ہی دل میں ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی گھر میں صوفی الیاس کی گاڑی داخل ہوئی تھی، اس لیے گیٹ ابھی کھلا تھا اور ربیہ کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی، آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ ربیہ، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ ربیہ روحان سے کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، بخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربیہ ہوں جس کی آواز سن کر ہی تم خوش ہو جاتی تھی، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست کار ہوں، میں بہت بری ہوں مگر تم تو اچھی ہو۔ ربیہ کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے رخسار بھی بھیگے تھے۔ فاطمہ تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی۔ وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ کو ربیہ پیچھے
جب کہ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے۔ چوکیدار نے نہیں بتایا، میرا نام لڑکی نہیں ربیہ ہے، اور میں کوئی غیر نہیں آپ کی بانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں تم خود ہی چلی جاؤ۔ الیاس صاحب نے غصے سے کہا، جو غلطی مجھ سے آپ کی کسی بیٹی سے ہوئی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے۔ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتارا تھا۔ سوال جواب نہیں کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں ہی اتار دیتے۔ ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ اور روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تمہارے جیسی ہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ حدیجہ ممانی ربیہ کے سامنے آ گئی۔ خبردار حدیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں۔ اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ ربیہ اس کے عقب سے مہروز کی آواز ابھری، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ صوفی صاحب نے حقارت سے کہا، لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربیہ کا ہاتھ پکڑا، بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو۔ کہاں جا رہی ہے؟ الیاس صاحب نے طعنہ دیا۔ جامعہ مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واسطے ختم کر دیے۔ اس سے پہلے جواباً الیاس کچھ بولے وہ ربیہ کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے گیا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالی، ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا، الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پر بھڑکی، اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے۔ یہ سب کیا درا تمہارا ہے؟ میرے کیے درے کا سبب تم ہو، کاش میں مر جاؤں۔ وہ دکھ سے بولی، آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اسے اس سے چھیڑا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگی۔ بہت دن ہو گئے تھے۔ ربیہ کی طرف سے خاموشی تھی، کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ پورا دن گھر میں گزار دیتی۔ مہروز اس کی روکی کی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا عصام کا فون آ گیا تھا جو انہیں اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی، اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بجے بج رہے تھے۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آیا۔ عارفہ نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، عصام چچا کے گھر ڈنر پر، اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھی چڑھنے لگا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں میں، تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ساتھ لے کر جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا، مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ شائستگی سے بولی، کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اٹھ کر قریب آیا، ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے میرے اپنوں کی یاد نہ آئے، بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آ گئی۔ بس وہ حیران ہوا تو اور کیا، کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جیولری نہیں، میرا موڈ نہیں۔ لیکن ربیہ، وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا لیکن ربیہ وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بلیک کومبینیشن کی لانگ شرٹ اور پاجامہ پہنے، میچنگ کی جیولری اور لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگا، میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہاں مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت، بلکہ بہت دن ہو گئے فیل کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا۔ عجیب بے حسی آ گئی، ورنہ خود سوچو، کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی ہوں
یا بنا کہے ایسے تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کر ہاں ہوئی ہے، اور مجھے وہ جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، دن رات سکون نہیں، ساری رات جاگ کر گزارتی ہوں اور تم سکون سے سوتے ہو۔ سوچتی ہوں تمہیں کب درد لیے تم بھی جاگو، تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں نے اپنی ضمیر پر لیے پھر رہی ہوں۔ ربیہ تم نے خواہ اپنے ساتھ پر طاری کیا ہے، یہ ورنہ جو ہوا قسمت تھی۔ کب تک روگ لگا کر رکھو گی؟ ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹیشو سے پسینہ پوچھتے کہنے لگی۔ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پانی کہاں سے مل سکتا ہے؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ مہروز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر لے آیا۔ ربیہ، اس نے گال تھپتھپایا۔ ہوں، یہ لو پانی۔ اس نے بوتل دی، وہ گٹاگٹ پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ اٹس آل رائٹ۔ کیا ہوا تو تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا گرمی سے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہو ان کے لیے کچھ لے لو۔ مہروز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہاں جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی۔ او تو تمہیں پتا تھا؟ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتا تھا، باقی تو سب پتا ہے، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ ماضی۔ گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی۔ بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر کھڑی گئیں۔ ان میں ربیہ بھی شامل تھی، چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اس نے کی۔ وہ دم بخودہ رہ گیا۔ اس کے قدم جم گئی۔ یہ لڑکی آخر ماجرا کیا ہے فاطمہ؟ اس نے زیر لب کہا۔ ربیہ، یس موم، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہے، سکینہ نے بتایا، اور وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی اور مہروز کے سماعتوں پر بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے ہوا جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تصویر سجائی۔ صبح کا بے چینی سے انتظار کیا تھا اس نے تو پھر اب وہ فیصلے سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں اس نے ربیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ بس یہی ہے اب۔ وہ مسکرایا اور حسان الجھا۔ مام، اس نے پاس کھڑی عارفہ بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھوپھو کی بیٹی ہے، ربیہ احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ اب بیٹھیں میرے پاس۔ اس نے عارفہ بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کے سماعتوں پر بم پھوڑا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا، ربیہ نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا۔ دلہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے، پاس کھڑی لڑکی نے کہا۔ سب ہی تعریفیں کر رہے تھے۔ فاطمہ غضب ہو گیا۔ وہ دلہا نے شادی سے انکار کر دیا۔ رقیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ ربیہ نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ ربیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ربیہ چکرائی۔ ہاں، نیچے سارے لوگ جمع ہیں اور ابا تو دلہا کو مارنے کے در پہ ہے۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ ربیہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم اسے سزا ضرور دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، لیاز صاحب نے غصے سے کہا۔ ربیہ کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ، بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا۔ جی بلاتی ہوں۔ سکینہ ڈرائنگ سے باہر بھاگی، مگر ربیہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ربیہ، چلو میرے ساتھ۔ موم، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ ادھر آؤ لڑکی، لیاز صاحب نے کہا۔ جی، وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا ہے کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ لیاز صاحب کا باری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ داڑے۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا بس، اس نے صفائی دی۔ یہ مذاق تھا؟ کسی نہ محرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں جان، مجھے معاف کر دے۔ اس نے منت کی معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ نہیں
نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے حواس اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے یا تمہیں کوئی اختلاف ہے؟ میرے فیصلے پر انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو کہا، نہیں پاپا، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی۔ اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا، وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر اور تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکا کا نکاح میری بیٹی سے ہو۔ لیاس صاحب نے حقارت سے کہا، نہیں مام کچھ تو بولیے، پاپا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس نے ماں باپ سے التجائیں کی مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گڑنے کو تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ربیہ روتی ہوئی داڑیں مار مار کر مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور مہروز بہت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربیہ کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی، اس کے دل اور ضمیر بھری بوجھ تلے دبا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی کو بیچ دیا، اسے سزا دے کر بیچ دیا گیا، اسے اپنے سے دوری کی سزا، قطعاً طلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بابی نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور لپٹ گئی اور روز خواب میں دیکھتی کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے اور روز ٹوٹ جاتا۔ نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان سٹاپ شروع تھی۔ السلام علیکم بابی، کیسی ہے؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیے؟ ربیہ نے کہا۔ مہروز کی چچی نے ربیہ کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربیہ کا ہاتھ چوما اور ربیہ کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربیہ کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ اسام چچا نے کہا، جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا مہروز نے جیب سے وائلٹ نکالا۔ جی بھائی دور سے بولی، یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار ہزار کے نوٹ کس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو، میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام؟ آپ تھوڑا اور ہنس دیں، میرا کاروبار چل جائے گا۔ نشا نے کان میں کہا اور ربیہ کی نظر کے ہاتھ پر گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کر آؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ ربیہ نے کہا، نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی تو تا چشم ہوں یار، تو تا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں۔ میرے بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ ربیہ اس کی بات پر ہنسی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور بابی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں۔ نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا نزہت نے کہا، اٹس اوکے مما، اب بابی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہے۔ ربیہ نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بابی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربیہ نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی تھی۔ چائے تیار ہے؟ ربیہ نے کہا، میں بھی تیار ہوں۔ نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیں، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز غش کھانے کو تھا کہ یہ وہی ربیہ ہے۔ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نزہت نے کہا۔ حاضرین چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں؟ سنے وہ جس نے بنائی ہے۔ اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریاں سمجھا ہے؟ نشا نے ایک دم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلیں، ربیہ نے کہا۔ ہاں مہروز نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے؟ صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا بس کچھ نہیں سن رہا، میں کل جاؤ گے، بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا جاؤ، بابی کو چھوڑ آؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ مہروز سو چکا تھا۔ وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی آنکھ کھلی۔
اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی. اسے ایک یکدم کرنٹ لگا. وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلی. کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کہنی کے بل اٹھا. بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے کسی باڈی بلڈر کی طرف. ربیہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی. رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں. میں تو سو ہی گیا. مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا. مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو. کب کی آ جاتی. کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا. بچہ؟ وہ حیران ہوئی. تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہاں اس کے گال پر اپنے مس کرتے ہوئے کہنے لگا. مگر ایسی تو کوئی بات نہیں. مہروز نے اسے اپنی طرف گھما کر اس کا رخ کیا. اس کا چہرہ تھام لیا. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. ربیہ ساکت کھڑی رہی. وہ پلٹ کر گیا. وہی شخص وہ بات بھی جان گیا تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی. اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا. وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی. تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپس ہی کے لیے نکل گئے. اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی. اس کی خاموش آنسو بہہ رہے تھے. اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی مگر اس کا ہاتھ چھوڑے آگے بڑھ گئی. اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا. السلام علیکم. اس نے عارفی بیگم کو سلام کیا. وعلیکم السلام. ربیہ کیا ہوا ہے؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں. کیا ہوا؟ طبیعت کو پریشانی کی بات نہیں خوشی کی بات ہے. ریلی سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہکی. آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے. کنفرم کروا لیں. ربیہ اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر. تو کوشش کرو نا اس کی امی ابا مان جائیں. ہو کچھ تو کرنا ہی ہوگا. ہاں کوشش کرو مان جائیں گے انشاءاللہ. کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھا. پوچھا. تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے. مہروز مسکرات دیا. اپنی مام کو منا کر دو. مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس. ربیہ نے کہا. مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے. مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی. تو مجھے اپنے بچے کی تو فکر کرنے دو. بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے. بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے. کیا حال بنا لیا ہے. تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی. وہ نفرت سے بولی. وہ تو تم کر ہی رہی ہو. دن بدن برباد اور راتیں بھی. یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے. مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا. کبھی بہکا نہیں. سوچا مشر کی بیوی ہے. سب ارمان پورے کروں گا. اور مشر کی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی. یار جو رشتہ مجھ میں حلال ہے اسے حرام تو مت کرو. کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے. ہر شوہر زبردستی کار نہیں ہوتا. ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی. شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈانپ لیتی ہے. تم نے ڈانپا تھا. میرا عیب معاف تو کر سکتی ہوں نا. مجھے کسی نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے. اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھر آئی. مطلب تم معاف نہیں کرو گے؟ نہیں. اس نے لب بیچ لیے. مہروز. ربیہ تیار ہے؟ عارفہ نے کہا. نہیں. آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں. مہروز نے 2 ٹوک کہا. بریف کیس اٹھائے باہر آیا. کہاں جا رہے ہو؟ لاہور. واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل. وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا. لیکن بیٹا وہ ربیہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے. وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا. اس کے ذہن سے ربیہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھیں. پوری رات حالے بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی. اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا. کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے تو میں بے چین ہوں. وہ اٹھ بیٹھی. کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جا کر گزاری. صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا. ہیلو مہروز بات کر رہا ہوں. کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی. رات اچھی گزری ہے سکون سے. تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا. تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو. لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا. میں آج آ رہا ہوں. مجھے بھی نیند نہیں آئی. اتنا کہہ کر اس نے فون پر رکھ دیا. مہروز بخت میں تمہیں دل سے
یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رکی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ بھی کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلا لی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس سے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ ربیہ لاجسم حادثہ صحت مند لگا تھا۔ وہ ماں رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری اور اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے کھانے پینے سے خیال رہتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائیاں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربیہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز محبت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا۔ ربیہ، وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربیہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں مام کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی تھی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربیہ کو ہوش نہیں ہے۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفی نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک ربیہ کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، بس ایک بار کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے ہسپتال میں ہے۔ موت تو زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ ٹھٹکے تھے اور سکینہ بیگم تڑپی تھیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی ممتا کی تڑپ چھپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد تھی، ضد نے یہ نوبت لائی، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا اور 2 گھر تباہ کر دی۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں، آپ مجھے سزا دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ وہاں اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربیہ کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر میں سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجاڑ ویران چہرہ، کافی تھکا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بولیں، جیسے ہو آپ ہو میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ مام، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں، تمہاری ماں۔ مام، انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اور وہ اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون؟ وہ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چونکی۔ جائیے احمد، بچی کو اندر لائیے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بابی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا، ربیہ اسے دیکھ خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا۔ اس نے بچی کو ربیہ کے پاس لٹا دیا تھا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بابی کا صدقہ دیے اور شکرانے کے نوافل پڑھنے لگے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ربیہ گھر آ گئی تھی۔ بابی، بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا، کیا رکھیں؟
اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ۔ وانیہ مہروز بخت ہوں، اچھا نام ہے، رکھ لو۔ عارفی نے کہا۔ ربیہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد باتیں کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، ربیہ نے کہا اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا۔ خیر، ہر بات تو اب بھی ضائع نہیں گیا، اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا جب تمہارے موم اور ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ کیوں میں رشتوں میں دراڑ کا سبب بن گیا تھا؟ یہ سب قسمت میں لکھا تھا، تم مان چکی ہو اس چیز کو۔ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے، یہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ جیسے ہی قریب آئی مہروز نے اسے بازو میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کیا کرو۔ وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے، اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھی اور دور بیٹھا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی طرف سمت کروا رہی ہو۔ مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا، مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز بخت۔ اس نے مہروز کے بال دبوچے، تب ہی وانیہ رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ ہرن ہو گیا۔ ربیہ جلد آؤ، مہروز کا فون ہے۔ سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں۔ وہ لاؤنج میں تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑا ہے، نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہو۔ اپنی اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں۔ میں یار گھر بہت خالی ہو گیا ہے، مام ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی مام ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں۔ ربیہ اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی۔ تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک مام ڈیڈ کے پاس۔ اچھا، پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے۔ بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بیوقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ پھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا۔ ابھی وہ وانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی تھی۔ مما، وانیہ نے اشارہ کیا۔ ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا۔ وہ بچی بھی وانیہ کو دیکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بالآخر وانیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کھینچ لیا اور وہربے لگا۔ او آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے۔ ربیہ نے گاؤن میں بیٹھی اس کی ماں سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ربیہ کو حیرت ہوئی، اس آواز نے ربیہ کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ، یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ، تم کہاں تھی؟ ربیہ کا لہجہ برا تھا، پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر خدیجہ ممانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا۔ جیسے مام ڈیڈ نے مجھے ملنا شروع کیا، ماموں نے ان سے واسطے ختم کر دیے۔ ربیہ نے کہا۔ میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ پرانی کئی بات یاد نہیں رہی۔ شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ
جانتی تھی ربیہ شرمندہ ہے، ملتا ہے وقت جب جب لیٹتی ہوں سونے کے نیند نہیں آتی، آئے گی کیسے، سب یاد آ جاتا ہے ہم نے کبھی کسی کی جو بھی برا کیا ہو۔ ربیہ بھول جاؤ پرانی باتیں، میں بھی بھول گئی ہوں، میں اس بات کو چھوڑ دوں گی، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑے۔ میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے ابا، بے شک تم سے ناراض رہے مگر میں نے معاف کر دیا ہے۔ ہاں شروع میں دکھ ہوا تھا لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی یہی قسمت ہے۔ وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ ہے وہ تو تمہاری تھی۔ ربیہ کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گر رہے تھے۔ ربیہ سمجھا لو خود کو، فاطمہ نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ، اس نے فاطمہ کا ماتھا چوما۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا، ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ کراچی میں ہوتا تھا، اچھی فیملی تھی، آج وہیں اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا پھر آگے بڑھ گئی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ؟ ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی، مہروز مجھے معاف کر دیا۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا، اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا۔ ربیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر تو اب کر لو۔ نہیں اب گھر جا کر تو جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربیہ کھلکھلا کر ہنس دی اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ وانیہ تالی بجانے لگی۔